بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دربار خلافت میں رونق افروز تھے اور عدل و انصاف کا عمل جاری تھا۔ اکابر صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے اور مختلف اہم امور طے ہو رہے تھے کہ اچانک دو نوجوان ایک خوش روح نوجوان کو پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی، یا امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا، ہم ان دونوں کا دعویٰ تو سن چکے، اب تم بتاؤ تمہارا کیا جواب ہے۔ اس نے نہایت فصاحت و بلاغت سے پورا واقعہ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہاں، مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے۔ میں نے طیش میں آ کر پتھر مارا، جس کی ضرب سے وہ بزرگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اعتراف جرم کے بعد اب قصاص کا عمل لازمی ہو گیا ہے اور اب بدلے میں تجھے اپنی جان دینا ہوگی۔ نوجوان نے سر جھکا کر عرض کیا، مجھے امام کے حکم اور شریعت کا فتویٰ ماننے میں کوئی عذر نہیں، لیکن ایک درخواست ہے۔ ارشاد ہوا، وہ کیا؟ عرض کیا، میرا ایک چھوٹا نابالغ بھائی ہے، جس کے لیے والد مرحوم نے کچھ سونا میرے سپرد کیا تھا کہ وہ بالغ ہو تو اس کے حوالے کر دوں۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کا حال سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ سونا حقدار کو نہ پہنچا تو میں گنہگار ہوں گا۔ براہ کرم مجھے 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، تمہاری کون ضمانت دیتا ہے کہ تم 3 دن کے بعد تعمیل قصاص کے لیے آ جاؤ گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا اور حاضرین کے چہروں پر نظر ڈال کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، یہ صاحب میری ضمانت دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابو ذر، آپ ضمانت دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن بعد حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی راضی ہو گئے۔ ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور اس نوجوان کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ 2 روز گزر گئے، آج تیسرا دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دربار حسب معمول قائم ہوا۔ تمام جلیل القدر صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے۔ مجرم کا انتظار ہونے لگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس مجرم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں تشویش پیدا ہو گئی۔ دونوں نوجوانوں نے بڑھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا، جناب، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے کمال استقلال اور ثابت قدمی سے جواب دیا، اگر تیسرے دن کا وقت مقررہ گزر گیا اور وہ نوجوان نہ آیا تو اللہ کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ عدالت فاروقی بھی جوش میں آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنبھل کر بیٹھے اور فرمایا، اگر وہ نوجوان نہ آیا تو ابو ذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جو شریعت اسلامی کا تقاضا ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام میں فکر مندی اور پریشانی بڑھ گئی۔ اکثر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے، دل بے چین اور دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔
لوگوں نے مدعی بھائیوں سے کہنا شروع کر دیا، تم خون بہا قبول کر لو، اپنے فیصلے میں نرمی پیدا کرو، مگر انہوں نے حتمی طور پر انکار کر دیا اور واضح کر دیا، خون کا بدلہ خون، ہم خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں، خون بہا ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ لوگ انتہائی پریشان تھے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک مجرم نمودار ہوا، پسینے میں ڈوبا ہوا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا، ادب سے سلام کیا اور عرض کیا، یا امیر المومنین، میں بھائی کو ماموں کے سپرد کر آیا ہوں اور اس کی جائیداد اور امانت کے بارے میں انہیں بتا دیا ہے۔ اب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لائیں۔ استفسار پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، اللہ کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ شخص کون اور کہاں کا رہنے والا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اس کی صورت دیکھی تھی، مگر سب کو چھوڑ کر مجھے اس نے اپنا ضامن بنایا۔ مزید یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے، رحمتوں والی شہر مدینہ میں سوالی کو سہارا نہ ملے۔ مجھے انکار مربت کے خلاف معلوم ہوا اور یہ یقین ہوا کہ یہ شخص عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت دی۔ نوجوان کے آ پہنچنے سے حاضرین کے چہرے کھل اٹھے اور ایسا غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا کہ دونوں مدعی نوجوانوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا، یا امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون بہا معاف کر دیا۔ سب نے ایک نعرہ مسرت بلند کیا۔ حضرت عمر کا چہرہ بھی خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا، مدعی جوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا ہم بیت المال سے ادا کر دیں گے، تم اس نیکی اور حسن سلوک کی برکات کے ساتھ ساتھ مالی فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، ہم اپنے حق کو خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے معاف کر چکے ہیں۔ آپ کی پیشکش کا بہت بہت شکریہ، لہٰذا اب ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں اور نہ ہی ہم لیں گے۔